اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، خاور نعیم ہاشمی اپنے ولاگ کے ساتھ آج کے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اپنا عاجزانہ سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو دن میں تارے دکھائیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹڈ اور بہت دلچسپی سے بھرپور ہے اور آپ کے لیے بھی شاید نئی بات ہو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ موضوع جو ہے ہمارا وہ ہے لاہور کا پہلا پوش علاقہ سمن آباد۔ سمن آباد کو 60 اور 70 کی دہائی تک پوش ترین علاقہ گردانا جاتا تھا۔ اس وقت گلبرگ دوسرے نمبر پہ آتا تھا اور اب جو جدید ایریاز بنے ہیں ان کا تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس طریقے کے جدید ترین علاقے جو ہیں وہ لاہور کا حصہ بن جائیں گے۔ ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہیں، موضوع سے ہٹتے نہیں ہیں۔ سمن آباد واحد وہ ایریا تھا جو لوگوں کو دن میں تارے دکھاتا تھا۔ دن کی روشنی میں لوگ آسانی سے ستاروں کو دیکھ سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا اس نے اس کو تارے دکھا دیے۔ تو سمن آباد نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تارے دکھائے اس زمانے میں۔ آج کے پروگرام کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آگاہی دی جائے۔ لاہور کا سمن آباد ایک زمانے میں صرف این بلاک وہاں ہوتا تھا، باقی جنگل ہی جنگل تھا۔ این بلاک شروع ہوتا تھا مزنگ سے آئے سمن آباد کی طرف، تو اس کے آگے وہ این بلاک تھوڑی دور جا کے شروع ہوتا تھا۔ اور اس زمانے میں جتنے بھی بڑے ایکٹریسز جتنے بھی تھے وہ وہاں رہائش پذیر ہوا کرتے تھے۔ میں نے کہا جتنے بھی ایکٹر تھے، جتنے سے مراد میری یہ اکثریت جو اداکاروں کی تھی، اور اس سے زیادہ ہنرمند جو مختلف شعبوں سے وابستہ تھے فلم کے، وہ بھی وہیں رہا کرتے تھے اپنی اپنی بساط کے مطابق۔ کرائے کی کوٹھیوں میں بہت سے ایکٹر ایسے بھی تھے، اداکاریں جن کے ذاتی مکانات تھے، ذاتی کوٹھیاں تھیں، تو وہاں کیوں رہتے تھے؟ سمن آباد ہی ان کا چناؤ کیوں تھا؟ کیونکہ جہاں سمن آباد ختم ہوتا تھا اس کے بعد جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ جنگل کا کچھ راستہ طے کر لے 1-2 فرلانگ تو اسٹوڈیو قریب ہی آ جاتا تھا۔ بہت سارے ہنرمند اور بہت سارے بی کلاس سی کلاس ایکٹر ایسے بھی تھے جو کرائے کے مکانوں میں رہتے تھے۔ ان کے لیے بڑی آسانی تھی اسٹوڈیو جانے میں۔ تو کون کون لوگ سمن آباد میں رہے؟ فلم انڈسٹری کے کون کون لوگ سمن آباد میں عرصہ دراز تک رہے؟ اپنی مقبولیت کے زمانے میں ان کے جو گھر ہوتے تھے وہ سمن آباد میں ہوتے تھے۔ سمن آباد میں جو اس زمانے میں ویگنیں بہت بعد میں چلی، تاکہ اس علاقے میں ممنوع تھا جانا۔ سمن آباد کے علاقے میں مزنگ تک تانگے رکتے تھے، اس کے بعد سمن آباد کی طرف جانے کا پابندی تھی تانگوں کے۔
تو گاڑیاں چند ایکٹروں کے پاس ہوتی تھی. میرے خیال میں 100 میں سے 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے ایکٹر ایکٹریسز اس زمانے میں جن کے پاس ذاتی گاڑیاں ہوتی ہوں گی. اس زمانے میں فنکاروں کو، فلمی آرٹسٹوں کو، ہنرمندوں کو معاوضہ بھی بہت کم ملتا تھا، لیکن سمن آباد کو انہوں نے روشن کیا ہوا تھا. ستارے، جو فلمی ستارے تھے، وہ اصلی ستارے نظر آتے تھے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس نے اس کو دن میں تارے دکھا دیے، یہ بھی ایک محاورہ ہے. تو سمن آباد نے اس زمانے میں لوگوں کو دن میں تارے واقعی دکھائے تھے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کہاں رہتا تھا. یہ نہیں کہ مہینے 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، مستقل رہائش گاہیں تھیں ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی. ہم آپ کو ان کے نام بتائیں گے اور بتائیں گے کہ کون کون کہاں کہاں رہتا تھا. مثال کے طور پہ رنگیلا صاحب کا گھر وہاں تھا پکی ٹھٹھی کے قریب. تو اس کو رنگیلے کی کوٹھی والے اتر جان بھائی، رنگیلے کی کوٹھی والے اتر جان، یہ جو بس سروس ہے اس کا کنڈکٹر آواز لگاتا تھا. اس سے تھوڑا پہلے شباب چوک تھا. شباب کیرانوی پاکستان کے بہت بڑے، بہت ہی بڑے فلم ساز جنہوں نے درجنوں کامیاب فلمیں دیں، پنجابی، اردو. شباب کیرانوی نے بہت سارے نئے چہرے متعارف کرائے جو بعد میں سورج کی طرح آسمان پہ، افق پہ سورج کی طرح چمکتے نظر آئے. تو ہم بتایا آپ کو کہ سلطان راہی صاحب جو تھے، سلطان راہی صاحب کا گھر بھی سمن آباد میں ہی تھا. سلطان راہی صاحب جو ہے انہوں نے ایک بہت لمبا عرصہ گزارا. شیخ اقبال صاحب سمن آباد میں رہتے تھے. سلطان راہی کا میں نے بتایا جی، وہ بھی سمن آباد میں رہتے تھے. ایک ہمارے آج کل بڑے اچھے ڈائریکٹر ہیں جاوید رضا، وہ بھی سمن آباد میں رہتے تھے. تو جس طرح میں نے بتایا کہ شباب چوک، اس طرح ایک سٹاپ کا نام نغمہ کی کوٹھی بھی تھا. اداکارہ نجمہ سمن آباد میں ایک لمبے عرصے تک رہائش پذیر رہی حبیب صاحب سے شادی سے پہلے. تو ان کے وہاں رہنے کی وجہ سے بس سٹاپ کا نام پڑ گیا تھا نغمہ دی کوٹھی والے اتر جاؤ، نغمہ دی کوٹھی والے اتر جاؤ. شیری اور اکمل کی جوڑی بڑی مقبول تھی اس زمانے میں. شیری بڑی قدور ہیروئن رہی ہیں ہماری انڈسٹری کی. شیری کا گھر بھی سمن آباد میں ہی تھا، اور شیری کا ایک بھائی، جوان بھائی، بڑا کڑیل جوان، اونچا لمبا، بہترین تراش خراش کا سوٹ پہنے ہوئے، سمن آباد چوک میں نکڑ پہ ایک پان شاپ ہوتی تھی وہاں کھڑا رہتا تھا. اس کو وہاں کھڑے رہنے کا مقصد کیا تھا اس کا کہ لوگ اس کو دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے اور آواز کرتے تھے، بلکہ پان والا تعارف کرا دیا کرتا تھا کیونکہ وہ پان کی دکان پہ کھڑا رہتا تھا. بھائی جان اے شیری دے اداکارہ شیری جڑی فلمیں چ کام کرتی ہے اندر بھائی نے وڈے. اچھا، اس طرح وہ اس کی پبلک ریلیشننگ ہوتی رہتی تھی جو شیری کا بھائی تھا. آسیہ بیگم سمن آباد میں بہت طویل عرصہ رہی کرائے کے مکان میں. ماموں اور باپ نے اس پہ جو مظالم ڈھائے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. وہ بھی سمن آباد میں ان کا رہائش گاہ تھا.
طارق عزیز صاحب سمن آباد میں بہت سال رہے. صابرہ سلطانہ وہاں رہتی تھی. دردانہ رحمان ہماری ایک بڑی اچھی اداکارہ ہے، اسلم ڈار سے ان کی شادی بھی ہوئی تھی، وہ بھی سمن آباد میں رہی. نجمہ رومانی ایک ڈانسر تھی، وہ بھی وہیں سمن آباد میں رہتی تھی. اور تو اور شمی مارا کا بھی جو اس زمانے میں مسکن تھا وہ سمن آباد ہی تھا. ایک اداکارہ تھی، اپنے جسمانی اعضاء کی وجہ سے بہت چاہی جاتی تھی. تو جسمانی اعضاء کیا ہے جس کی وجہ سے وہ پہچانی جاتی تھی، وہ غیر اخلاقی بات ہو جائے گی کہ ہم بتائیں آپ کو کہ یہ کس وجہ سے مشہور تھی، لیکن وہ ان کی جسمانی ساخت جو اللہ نے بنائی تھی وہ ان کی کامیابی کی کلید تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں نمو صاحبہ. ایک کامیڈین ایکٹریس تھی شاہدہ، وہ بھی وہیں رہتی تھی. طارق شاہ صاحب ایک ایکٹر بڑے گزرے ہمارے، اور کچھ ہی عرصہ پہلے شاید ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ بھی سمن آباد میں رہتے تھے. بہت ساری کامیاب فلموں کے ڈائریکٹر، لئیک اختر صاحب کا گھر بھی سمن آباد میں تھا. بہت بڑے بڑے گانے اور ترانے لکھنے والے شاعر مسرور انور صاحب وہ وہاں رہتے تھے. زید بیگ صاحب کا گھر جو ہے وہ بھی وہیں پر تھا. بشیر نیاز صاحب بہت بڑے رائٹر تھے فلموں کے، وہ بھی سمن آباد میں ہی رہتے تھے. جلیل افغانی ایک بڑے مشہور اپنے دور کے اداکار تھے، ان کا گھر بھی وہیں تھا. عابد علی صاحب جو اب بھی ٹیلی ویژن پر ڈراموں میں نظر آتے ہیں آپ کو، وہ بھی وہیں کے رہنے والے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی شادی حمیرہ نامی خاتون سے ہوئی، فنکارہ تھی وہ بھی سمن آباد میں تھی. اور ان دونوں کا آپس میں تعلق بعد میں بنا، بعد میں انہوں نے شادی کی. وہ شادی بھی جو ہے شاید کامیاب نہیں ہو سکی تھی. قدیر غوری صاحب ڈائریکٹر تھے بہت بڑے، وہ سمن آباد میں رہتے تھے. ذاکر حسین صاحب جو ہے وہ سمن آباد میں رہتے تھے. ایڈیٹر کے ڈی مرزا صاحب سمن آباد میں رہتے تھے. علی صاحب کا نام تو آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا. تدوین، جب سکرین پہ نام چل رہے ہوتے ہیں تو ایڈیٹنگ یا تدوین میں جو سب سے زیادہ نام ہم نے دیکھا اور سنا وہ علی صاحب کا تھا. اسی طرح حیدر چودھری سمن آباد میں رہے. اور یہ اب جب میں تحقیقات کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ روحی بانو کا بھی گھر سمن آباد میں ہوا کرتا تھا. وہ بہت دیر بعد گلبرگ میں شفٹ ہوئی تھی. فریدہ ایک ڈانسر تھی، وہ سمن آباد میں رہی. اور تو اور عالیہ بیگم نے بھی زندگی کا ایک حصہ سمن آباد میں گزارا، وہ وہاں کی رہائشی تھی. کامیڈین اداکار جنہوں نے خود کر لی یا کیا ہوا تھا، کہا تو یہی جاتا ہے کہ ننے نے پستول جو اپنے کن پٹی پہ رکھا اور چلا دیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ کامیڈین بھی سمن آباد میں رہائش پذیر تھا. ہدایتکار حیدر چودھری بھی سمن آباد کے رہنے والے تھے. مسرت شاہین کا بھی مجھے ابھی حال ہی میں پتہ چلا کہ مسرت شاہین نے بھی، اب تو وہ گلبرگ میں رہتی ہیں، اپنا بنگلہ ہے ان کا. مسرت شاہین نے بھی اپنی زندگی کے کچھ سال سمن آباد میں ہی گزارے. اس کے علاوہ گلوکارہ افشاں ہیں، وہ وہاں پر رہیں. ناصرہ رہیں، پرانے زمانے کی چوڑیاں جو پہلی دفعہ بنی تھی اس کی ہیروئن لیلا بھی سمن آباد رہیں. ان کو بھی سمن آباد میں رہنے کا اعزاز ملا. تو
اکرم خان کی ایک اکرم خان صاحب ڈائریکٹر ہوتے تھے، اچھے ڈائریکٹر تھے، ان کا گھر بھی سمن آباد میں تھا. تو مجھے یہ بات بھی بالکل ابھی ریسنٹلی تحقیقات کے دوران پتہ چلی کہ نشو بیگم بھی سمن آباد میں رہ چکی ہیں. ہمارے ایک اداکار ہیں بہت اچھے، راشد محمود، وہ سمن آباد میں رہے. قتیل شفائی صاحب جنہوں نے 4000 گانے انڈیا اور پاکستان کی فلموں کے لیے لکھے، وہ سمن آباد میں رہتے تھے اور آج ان کی فیملی بھی ابھی تک سمن آباد میں ہی رہتی ہے. ایک سعید گیلانی صاحب بڑے مشہور آدمی ہیں فلم انڈسٹری کے، البیلا، اور اس طرح بے شمار نام میں گنتا رہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سمن آباد دراصل ستاروں کا مسکن تھا. ستارے آسمان سے اتر کے زمین پر جب آئے، اور فلمی ستارے کہلائے، تو یہ تمام لوگ جو ہیں، یہ ایک اور نام مجھے یاد آ گیا، ایک اداکار تھے جمیل، انہوں نے 3 فلموں میں کام کیا، یہ امن، غرناطہ اور سزا. جمیل صاحب، جمیل کے نام سے. ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ اس وقت انڈیا میں بہت مشہور ایکٹریسز ہیں. ایک کا نام فرح ہے، ایک کا نام تبو ہے. تبو اور فرح جو انڈین فلم انڈسٹری میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا انہوں نے، یہ دونوں بچیاں جمیل صاحب کی صاحبزادیاں تھیں، اور ان کی پیدائش بھی جو ہے دونوں انڈین ایکٹریسز کی، وہ بھی سمن آباد ہے. تو سمن آباد کو فوکس آج اس لیے کیا کہ اب یہ ستارے بکھر گئے ہیں. سلطان رائے جیسے لوگوں کی جو مسکن گاہیں ہوا کرتی تھی سمن آباد میں، جب فلم انڈسٹری میں پیسہ آیا تو بڑے بڑے جو سٹار سمن آباد میں رہتے تھے، انہوں نے گلبرگ یا ڈیفینس میں جانے کو ترجیح دی، وہاں پر اپنی رہائش رکھی. اس زمانے کے وہ اداکار جنہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو سمن آباد کے رہائشی تھے، ان میں بہت سارے ابھی زندہ ہیں. ان کے پاس بہت داستانیں ہیں سمن آباد کی. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ان بوڑھے ستاروں یا تدوین کاروں سے ملوائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے زمانے میں سمن آباد میں کون کون سے ستارے کیسے چمکتے رہے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کو فارورڈ کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے. خدا حافظ.